ملک بھر میں مانسون کا دھواں دھار سپیل، کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر اور تھرپارکر میں طوفانی بارش جاری، لاہور میں بارش، ملتان، ساہیوال، حافظ آباد سمیت کئی شہروں میں بھی موسلا دھار بارش، متعدد علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، مستونگ میں اینٹوں سے لدی ٹریکٹر ٹرالی بارش کے باعث پھسل کر ندی میں جا گری، ایک مزدور جاں بحق، دوسرا زخمی ہو گیا۔ بلوچستان میں بدامنی، شبلی فراز کی حکومت پر کڑی تنقید، پی ٹی آئی رہنما نے واقعہ انٹیلیجنس ناکامی قرار دے دیا، کہا ماحول بلوچستان اور پاکستان کے حق میں نہیں، ملک میں کوئی شہری خود کو محفوظ نہیں سمجھتا، ایسے حالات میں کون سرمایہ کاری کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا خدارہ بلوچستان کے مسئلے پر اتفاق رائے پیدا کریں، ہمیں ہر قیمت پر ملک میں امن واپس لانا ہے۔ ایک دو روز میں وزیر اعظم خود بلوچستان جائیں گے، جو لوگ ریاست پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں ان سے مذاکرات ہونے چاہیے، جو لوگ ناراضگی کے نام پر معصوم لوگوں کو ماریں گے تو پورا ہاؤس اس کے خلاف جائے گا۔ بلوچستان میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید جوان سپرد خاک، کیپٹن محمد علی قریشی شہید کو آبائی علاقے میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا، نائک عطا اللہ شہید کو مردان، سپاہی محمد سلیم شہید کو میاں والی، سپاہی محمد بشیر شہید کو ملتان میں مٹی کے سپرد کیا گیا، شہید نائک عبد المجید کو ضلع ڈیرہ غازی خان، سپاہی محمد ثقلین شہید کو منگوال ضلع خوشاب، سپاہی ذیشان اللہ شہید کو پشاور میں سپرد خاک کیا گیا، سپاہی محمد شہریار شہید سرگودھا، سپاہی ذاکر خان، سپاہی غلام محمد کی صحبت پور میں تدفین، نماز جنازہ اور تدفین میں پاک فوج کے سینئر افسر، جوانوں، شہداء کے لواحقین اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز بلوچستان کے امن، استحکام اور ترقی کو سبوتاش کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں، شہداء کی یہ عظیم قربانیاں کسی صورت رائگاں نہیں جائیں گی۔ سانحہ موسیٰ خیل، پنجاب کے کئی گھروں میں صف ماتم، خانوال میں دو کزن ندیم اور ضیاء سپرد خاک، علاقے کی فضا سوگوار، شجاباد میں شہید خدا بخش شہید نذیر احمد کی تدفین کی گئی، لیا میں دو بھائیوں کا جنازہ اٹھا تو علاقہ سوگ میں ڈوب گیا، فیصل آباد اچکوٹ کے غلام جیلانی کو بھی سپرد خاک کر دیا گیا، لواحقین نے مطالبہ کیا دہشت گردوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ حکومت نے عدلیہ سے متعلق اہم قانون سازی کا فیصلہ کر لیا، وفاقی حکومت کا سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ، چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 23 کی جائے گی، ذرائع کا کہنا ہے بیرسٹر دانیال چودھری ججز کی تعداد میں اضافے کا بل آئندہ ہفتے پیش کریں گے۔ دانیال چودھری نے پروگرام 11 آور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا میرے بل میں ججز کی تعداد بڑھانے سے متعلق کچھ نہیں ہے۔ میں نے 5 بل جمع کیے ہیں، وہ سوو موٹو کے لحاظ سے ہے، 3 نہیں، سپریم کورٹ کے 9 ججز وہ سوو موٹو پہ لیا جا سکے۔ دوسرا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ، کنٹیمپٹ آف کورٹ جی دنیا میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ تیسرا بل جو ہے وہ ہے جی ڈیول نیشنلٹی کے لحاظ سے۔ میرے بل میں ججز کی تعداد بڑھانے سے متعلق کچھ نہیں، میرا بل سوموٹو سے متعلق ہے، سوموٹو لے لیا جاتا تو دوسرے فریق سے اختیار چھین لیا جاتا ہے، دوسرا فریق کسی قسم کی شواہد پیش نہیں کر سکتا۔ میرا دوسرا بل ججز کی دھوری شہریت سے متعلق ہے، دھوری شہریت والے کسی جج کو جج بننے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ رہنما جے یو آئی نور عالم خان کی پروگرام 11 میں گفتگو، کہا میرا بل ہے کہ توہین عدالت کا قانون ختم کر دیا جائے، دنیا بھر میں کہیں بھی توہین عدالت سے متعلق قانون موجود نہیں، اقلیتوں کو اسمبلیوں میں نمائندگی دی ہے تو اوورسیز کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے۔ یہ خبریں غلط ہیں کہ میری پارٹی نے مجھے بل واپس لینے کے لیے کہا ہے، مولانا فضل الرحمان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ کامران مرتضیٰ نے کہا نور عالم کے بلوں پر مشاورت ہوگی، پی ٹی آئی سے یہ معاہدہ ہوا ہے کہ قانون سازی سے متعلق مل کر چلیں گے۔
وزیر صاحب ضرور تشریف لائے ہیں، تو ہم نے ان کو بھائیوں کی طرح بڑے احترام کے ساتھ ریسیو کیا ہے. ہمارے پاس کچھ لمحے انہوں نے گزارے ہیں اور ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کے باوجود انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ کوئی تجویز دی ہو یا حکومت کے پاس کوئی تجویز ہو. صدر آصف زرداری تشریف لائے. ہم نے بھائیوں کی طرح ملاقات کی. آصف زرداری کی طبیعت ٹھیک نہیں. مولانا فضل الرحمان کی چودھری شجاعت سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا اس پارلیمان کو عوام کا نمائندہ نہیں سمجھتا. 9 مئی کے بعد الیکشن میں جو ہوا عوام نے اس بیانیے کو دفن کر دیا. چھوٹے صوبوں میں مسائل کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہر صوبے کے وسائل پر مقامی لوگوں کا حق ہونا چاہیے. تحریک انصاف سے بات چیت چل رہی ہے. 12 سال مخالفت رہی ہے. اتنی جلدی معاملات درست نہیں ہو سکتے. کل کی ہڑتال انشاءاللہ پورے پاکستان میں کراچی سے خیبر چترال تک پورے چاروں صوبوں کی اس میں آپ دیکھیں گے کہ نمائندگی ہوگی. حکومت کے لوگ جو بعض اوقات یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں معیشت کو نقصان ہو جائے گا, کاروبار بند ہو جائے گا, تو کاروبار تو آپ نے بند کر ہی دیا ہے ہمارا. مہنگی بجلی اور ٹیکسز کے خلاف جماعت اسلامی اور تاجر تنظیموں کا آج ملک بھر میں ہڑتال کا اعلان. امین جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت لوگ کہتے ہیں احتجاج سے کاروبار بند ہو جائے گا. کاروبار تو پہلے ہی آپ نے بند کر دیا ہے, معیشت کا پہیہ تو آپ نے روک دیا ہے. ہر صورت ہڑتال ہوگی. حق تو عوام کو تحریک روکنے والے نہیں. حکومت عوام پر بوجھ ڈال رہی ہے, کوئی ریلیف فراہم نہیں کر رہی. آئی پی پیز کو مزید نہیں پال سکتے, عوام کو ریلیف دینا ہوگا. مرکزی انجمن تاجران اور تنظیم تاجران پاکستان کا آج شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان. ملک کی دونوں بڑی تاجر تنظیموں کا ایف پی آر سے مذاکرات سے انکار. ذرائع کا کہنا ہے چیئرمین ایف پی آر کی دعوت کے باوجود تاجر مذاکرات میں نہیں آئے. ایف پی آر کی جانب سے تاجروں کے لیے انکم ٹیکس ٹیبل میں ترمیم کا امکان. General Lee Chiao-ming, Commander, People Liberation Army, Ground Forces, People's Republic of China. Now I request the General to please come on stage and receive the award of Nishan-e-Imtiyaz Military from the President of the Islamic Republic of Pakistan. صدر آصف زرداری سے پیپلز لبریشن آرمی کمانڈر جنرل لی چیاؤمنگ کی ملاقات. صدر مملکت نے کہا چین پاکستان کا قابل اعتماد اور عظیم دوست ہے. صدر زرداری کا چین کے ساتھ کھڑے ہونے کے عزم کا اعادہ. کہا دشمن نہیں چاہتے کہ پاک چین تعلقات پروان چڑھیں. مشترکہ چیلنجز پر قابو پانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے. کمانڈر لی کی بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت. کہا دونوں ملکوں کو دہشت گردی کے خلاف مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. صدر آصف زرداری نے جنرل لی چیاؤمنگ کو نشان امتیاز ملٹری سے بھی نوازا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بھی تقریب میں شرکت کی. وزیر اعظم شہباز شریف, کابینہ اراکین اور دیگر شخصیات بھی شریک ہوئیں. جہاں تک پارٹی ٹوٹنے کا وہ ذکر کر رہے, ان لوگوں کے خام خیالی. اگر پارٹی ٹوٹی تو فروری سے پہلے ٹوٹتی, فروری کے بعد ٹوٹتی. جو لوگ کرتے الحمدللہ خان صاحب کی جو قیادت ہے اس کی قیادت میں ساری پارٹی متحد ہے. پی ٹی آئی میں اختلافات نہیں, بانی پی ٹی آئی کی قیادت میں پارٹی متحد ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی گفتگو. جے یو آئی اور پی ٹی آئی کی کمیٹیوں کی بیٹھک, پارلیمنٹ کے فورم پر ایک ساتھ چلنے کا فیصلہ. عوامی ایشوز, قانون سازی سے متعلق دونوں جماعتوں کا ساتھ چلنے پر اتفاق. سینٹ میں انتخابات ترمیمی بل 2024 متفقہ طور پر منظور. اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل بھی کثرت رائے سے منظور. دونوں بلز وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طاہر نے پیش کی. اپوزیشن کی شدید مخالفت. اور گورنر سندھ کامران ٹسوری کی جانب سے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کی ضیافت. نہاری کھلانے کے بعد لسی پلانے بنس روڈ لے آئے. ارشد ندیم کو بنس روڈ کی مشہور لسی پلائی. ارشد ندیم کا کہنا تھا ذائقے دار نہاری کے بعد لسی پی کر مزہ دوبالا ہو گیا. گورنر نے اتنی عزت دی ہے کہ کراچی سے جانے کو دل نہیں چاہ رہا. گورنر سندھ کامران ٹسوری کا کہنا تھا ارشد ندیم شیر پاکستان ہے, اس نے پاکستان کا نام روشن کیا.